آج ایک اور بہت بڑا دھچکا ملا ہے پوری دنیا کو۔ ایران کے آرمی چیف اور میزائل اسٹریٹجی کے ماسٹر مائنڈ جنرل محمد باقری شہید ہو گئے ہیں ایک ٹارگیٹڈ ڈرون اٹیک میں۔ اور صرف وہی نہیں، ایران کے 2 ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ صرف ایک اسیسینیشن نہیں، یہ ایک کلیئر سگنل ہے۔ مڈل ایسٹ از بوائلنگ۔ شہداء کی قربانیوں کا سلسلہ رکتا نہیں۔ اس موقع پہ جان ایلیا کا ایک شعر یاد آتا ہے، میں مر گیا تو وہ سب مجھ سے بدلہ لیں گے۔ یہ بھی اچھا ہے، کچھ لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ میں ہوں محمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے پہلا پروگرام جس میں ہم ڈسکس کریں گے The Brave Generals at Pakistan Updates Originals۔ جنرل محمد حسین باقری یعنی کہ جناب باقری 1959 میں تہران میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام تھا محمد حسین افشوردی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے فیملی سرنیم باقری کو اڈاپٹ کیا، جو کہ ان کی شہرت اور ملٹری آئیڈینٹی کا حصہ بن گیا۔ ان کا خاندان ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ رکھتا تھا اور ایران عراق وار کے وقت ان کا گھرانہ بھی ایکٹیو ریزسٹنس میں شامل تھا۔ وہ بچپن سے ہی ڈسپلن اور انٹلیکچوئل ایکسیلنس کے لیے مشہور تھے۔ اسکول کے دنوں میں انہوں نے سائنس سبجیکٹس میں ریمارکیبل پرفارمنس دکھائی اور انجینئرنگ کے فیلڈ میں ڈیپ انٹرسٹ ڈیولپ کیا۔ آفٹر کمپلیٹنگ اسکول انہوں نے ایران کی ٹاپ انجینئرنگ یونیورسٹی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لیا، جہاں سے انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی۔ مگر ان کی زندگی کا تعلق صرف اکیڈیمکس تک محدود نہیں رہا۔ 1979 میں جب اسلامک ریولوشن آیا تو وہ ایک انرجیٹک اور آئیڈیولوجیکلی انسپائرڈ نوجوان تھے۔ اس وقت وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اسلامک ریولوشنری گارڈز کارپس یعنی IRGC میں بھی شمولیت اختیار کی۔ یہی ان کی ملٹری لائف کا آغاز تھا۔ ایران عراق وار نے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو پالش کیا۔ وہ ایک فیلڈ کمانڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ 1980s کے دوران انہوں نے فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے بہت سے آپریشنز میں پارٹیسپیٹ کیا، اسپیشلی ان انٹیلیجنس کوآرڈینیشن اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ۔ ارلی لائف کے دوران ایک اور سگنیفیکنٹ پہلو ان کا ریلیجس ڈیووشن تھا۔ وہ اسلامک پرنسپلز میں ڈیپلی روٹڈ تھے اور یہ چیز ان کے ڈیسیجنز اور لیڈرشپ سٹائل میں ریفلیکٹ ہوتا تھا۔ ان کی اپ برنگنگ نے انہیں ایک ٹف، مورلی سینٹرڈ اور انٹلیکچولی ساؤنڈ کمانڈر بنایا تھا، جو ایران کے لیے زندگی بھر فائٹ کرتے رہے۔ محمد باقری کی ملٹری کیریئر کی جرنی ریولوشنری گارڈ سے سٹارٹ ہوئی۔ جب انہوں نے IRGC جوائن کیا، اس وقت ایران عراق کے ساتھ انٹینس وار میں تھا۔ باقری نے اپنی اسٹریٹجی، ٹیکٹیکل بریلینس اور انالیٹیکل اپروچ سے کوئکلی ہائرارکی میں رائز کیا۔ انیشلی وہ IRGC کے انٹیلیجنس اور آپریشنل کمانڈ میں انوالو رہے۔ انہوں نے ہر مشن کو بہت زیادہ انالیسس کے ساتھ اپروچ کیا، جس کی وجہ سے ان کی پہچان تھنکنگ سولجر کے طور پر کی گئی۔ اس وقت IRGC میں زیادہ تر لوگ ایموشنل یا آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ کی بیسس پر کام کرتے تھے، لیکن باقری ایک ملٹری ٹیکنوکریٹ کے طور پر ابھرے۔ ان کا میجر کنٹریبیوشن وار ٹائم لاجسٹکس اور بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس سسٹمز کو اسٹریم لائن کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کو یوز کرتے ہوئے ڈرون سرویلنس اور الیکٹرانک وارفیئر پروگرامز میں بھی انیشیل کنٹریبیوشنز دیے، جو بعد میں ایران کی ملٹری اسٹرینتھ کا میجر کمپوننٹ بن گیا۔ 1990s کے بعد جب ایران نے اپنی ملٹری ڈاکٹرائن کو ریوائز کرنا سٹارٹ کیا تو باقری نے اس پروسیس میں بھی اپنا رول ادا کیا۔ انہوں نے ایس میٹرک وارفیئر اسٹریٹجیز ڈیزائن کرنے میں IRGC کو لیڈ کیا۔ انہی ریفارمز نے ایران کو ریجنل پاور بنا دیا۔ باقری کی لیڈرشپ میں ایران نے لبنان میں حزب اللہ، عراق میں پاپولر موبلائزیشن فورسز اور سیریا میں اسد رجیم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ملٹری ایڈوائزری رولز پرفارم کیے۔ ان کی لائلٹی اور ویژن کی وجہ سے 2016 میں انہیں ایران کے چیف آف جنرل سٹاف اپوائنٹ کیا گیا۔
یہ پوزیشن پہلے موسٹلی کنونشنل آرمی کے پاس ہوتی تھی، مگر باقری کی اپوائنٹمنٹ نے دکھایا کہ IRGC اب ایران کی سینٹرل ملٹری فورس بن چکی ہے۔ اس پوزیشن میں آنے کے بعد انہوں نے ایران کے میزائل پروگرام کو ایڈوانس کیا اور سائبر وارفیئر اور ڈرون ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ایران کو ریجنل لیڈر بنا دیا۔ باقری نے ہر فیلڈ میں ڈی سینٹرلائزیشن، ایجلٹی اور ڈیٹرنس پر فوکس رکھا۔ ان کا ایک اور میجر کنٹریبیوشن تھا سول ملٹری ریلیشنز کو ری ڈیفائن کرنا۔ وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے کلوز کانفیڈنٹ بن گئے اور ان کا ملٹری انپٹ فارن پالیسی میکنگ میں بھی شامل ہوتا تھا، اسپیشلی ان سیریا، عراق، یمن اینڈ ایون ان افغانستان۔ اور اگر ان کے ٹینیور کی ایز اے جنرل بات کریں، جب محمد باقری نے چیف آف جنرل سٹاف چارج لیا تو ایران کی ملٹری ریجنل کنفلکٹس میں ڈیپلی انگیج تھی۔ سیریا اور بشار الاسد کی گورنمنٹ کو بچانا، عراق میں ISIS کے خلاف فائٹ کرنا اور یمن میں ہوتیز کو سپورٹ کرنا، یہ سب مشنز IRGC کی ڈائریکٹ سپرویژن میں ہو رہے تھے۔ باقری نے ان کنفلکٹس میں ایران کا رول ناٹ اونلی ایز اے سپورٹر بلکہ ایز اے اسٹریٹجک پلانر ڈیفائن کیا۔ اگر ان کے ماڈرنائزیشن انیشیٹوز کی بات کریں تو ان کا سب سے پہلا میجر کام تھا ایران کے آرم فورسز کو ماڈرنائز کرنا۔ انڈر دا ٹینیور ایران نے اپنی بیلسٹک میزائل کیپیبلٹیز کو نیکسٹ لیول تک لی گئے، باقری کے ہوم گرون ٹیکنالوجیز کو پرائیورٹائز کیا اور رشیا اور چائنیز ماڈلز کا ٹیکنیکل اسٹڈی کر کے ایران کے لیے ایک ٹیلرڈ سسٹم بنایا۔ اس کے نتیجے میں فتح اور سجل جیسے میزائل سسٹم ریڈی ہوئے جو ریجنل ڈیٹرنس کا حصہ بن گئے۔ باقری کا دوسرا بڑا کنٹریبیوشن تھا ڈرون وارفیئر۔ ان کا ویژن ڈرون وارفیئر کے حوالے سے ریولیوشنری تھا۔ باقری نے شاہد سیریز آف ڈرونز کے میس پروڈکشن کا پلان اپروو کیا، جنہوں نے سیریا، عراق اور آذربائیجان ارمینیا کنفلکٹ میں اسٹریٹجک ایج دیا۔ یہ ڈرونز صرف سرویلنس کے لیے نہیں بلکہ پریسیژن اسٹرائکس کے لیے بھی ڈیزائن کیے گئے تھے۔ یہ موو اسرائیل اور US کے لیے ایک بڑی کنسرن بن گئی تھی۔ تیسرے کنٹریبیوشن کی بات کریں تو پراکسی امپاورمنٹ۔ جنرل باقری نے ایران کے ٹریڈیشنل ڈاکٹرائن کو ایوالو کرتے ہوئے پراکسی فورسز کا نیٹ ورک امپاور کیا۔ حزب اللہ، PMF، ہوتیز اور ایون ایلیمنٹس ان افغان شیعہ گروپس سب ایران کی امبریلا میں کوآرڈینیٹڈ ایکشنز لینا سٹارٹ کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران doesn't need to fight directly when its ideology bleeds through billions۔ اس فلسفی نے ایران کو ایک ریجنل سپر پاور بنا دیا without needing large troops deployment۔ سائبر کیپیبلٹیز کی بات کریں تو باقری نے ایران کے سائبر یونٹس کو ایک گلوبل لیول پر لے گئے۔ ایران کی سائبر اسپیونیج اور انفراسٹرکچر ڈسرپشن مشنز ان کے دور میں پیک پر پہنچ گئے۔ یہ کیپیبلٹیز اسرائیل کے سینسٹیو ڈیٹا تک پہنچ گئے۔ اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپس کی بات کریں تو انہوں نے چائنا اور رشیا کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کنڈکٹ کی۔ 2023 میں مرین سیکیورٹی بیلٹ ڈرلز ایران، رشیا، چائنا نے جوائنٹلی کیے۔ یہ موو ایران کو انٹرنیشنل آئسولیشن سے باہر نکالنے میں بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ یہ ڈائریکٹلی باقری کی ڈپلومیٹک ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ اگر ہم ان کے نیکسٹ کنٹریبیوشن کی بات کریں تو ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا انٹرنل ڈسپلن اینڈ ریفارم۔ انہوں نے ایران کی انٹرنل آرم فورسز میں اکاؤنٹیبلٹی اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا کلچر پروموٹ کیا۔ آفیسرز کے لیے ایڈوانس ٹریننگ موڈیولز اور جوائنٹ فورس ڈاکٹرائن امپلیمنٹ کی گئی۔ کنونشنل آرمی اور IRGC کے درمیان کوآرڈینیشن کو اسٹریم لائن کیا گیا۔ اور اینڈ پہ اگر ہم بات کریں تو ہی واز پارٹ آف سلیمانیز لیگیسی۔ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران کا ریجنل ملٹری لیڈرشپ ویکیوم میں چلی گئی تھی، مگر باقری نے وہ ویکیوم فل کیا تھرو کمانڈ، کوہرنس اینڈ اسٹریٹجک سینٹرلائزیشن۔ وہ بیک گراؤنڈ میں رہ کر چیزیں مینیج کر رہے تھے، ایک انویزیبل جنرل کی طرح، مگر ان کا اثر ہر بیٹل فیلڈ میں محسوس ہوتا تھا۔ ان کا ٹینیور ایک نئے ڈاکٹرائن پر مبنی تھا۔
threat must be responded with calculated silence or disproportionate noise. یعنی یا تو بالکل سائلنس رکھو یا disproportionate response دو، جیسا اسرائیل کے ایئر بیس کے خلاف کیا گیا۔ اب ہم اپنے آخری سیشن کی طرف جاتے ہیں، why he was number one target for Israel۔ جنرل محمد باقری کی اسیسینیشن کسی بھی اینگل سے سرپرائز نہیں تھی۔ He had become the architect of Iran's military posture against Israel۔ اسرائیل کے لیے باقری ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ بن گئے تھے۔ اس کے کچھ ریزنس ہیں۔ نمبر 1، میزائل پروگرام ہیڈ۔ باقری واز ڈائریکٹلی سپروائزنگ ایرانز لانگ رینج میزائل ڈیولپمنٹ پروگرامز، جن کے ٹارگیٹس میں تل اویو اور حیفا شامل تھے۔ He was a proxy architect۔ حزب اللہ، ہوتیز اور عراق کے شیعہ ملیشیاز کو امپاور کرنے میں باقری کا رول انڈینائبل تھا۔ انہوں نے اسرائیل کے بارڈرز کے ہر طرف ایران کے فرینڈلی ایلیمنٹس کریٹ کیے۔ نمبر 3، سلیمانی's successor in practice۔ After Soleimani's death, Israel expected Iran's strategy to weaken, but Bakri proved to be even more methodical and low profile۔ یہ اسرائیل کے لیے بھی ڈینجرس تھا۔ جہاں تک انٹیلیجنس نیٹورکس کی بات کرتے ہیں تو باقری نے لبنان اور سیریا میں IRGC کی انٹیلیجنس نیٹورکس کو ایکسپینڈ کیا۔ اسرائیلی جنرلز اوپنلی مینشن کر چکے ہیں کہ باقری پولز the strings behind حزب اللہ۔ جہاں تک کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں تو کوآرڈینیشن with رشیا اینڈ چائنا، یہ جو پولیٹیکل کولیبریشنز ویسٹ اور اسرائیل کے لیے ریڈ فلیگ تھے۔ لاسٹ بٹ ناٹ the least، نیوکلیئر oversight۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ باقری سیکریٹلی ایران کے نیوکلیئر ڈیفنس اسٹریٹجیز میں بھی رول ادا کر رہے تھے، اسپیشلی اسٹریٹجک سائٹس کی سیکیورٹی اور موبلٹی پلانز۔ اسرائیل کے ڈیفنس ایکسپرٹس کے مطابق باقری's brain was the last threat standing before Iran's military collapse۔ Take him out and the strategy will collapse۔ یہ کلیئر انڈیکیٹر تھا کہ وہ اسرائیل کے کراس ہیئرز میں تھے اور ان کی ایلیمینیشن اونلی اے میٹر آف ٹائم تھی۔ تو پھر ہم فائنل تھاٹس پہ آتے ہیں۔ آج یعنی 30 جون 2025 کو نیوز بریک ہوتی ہے کہ ایران کی آرمی چیف جنرل محمد باقری ایک ٹارگیٹڈ ڈرون اسٹرائک میں شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ 2 سینئر نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی مارے گئے۔ یہ ایونٹ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری مڈل ایسٹ کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ارتھکویک تھا۔ ایران کا ریئیکشن کیا ہے؟ ایران نے امیڈیٹلی آفیشیل مارننگ ڈکلیئر کی اور آیت اللہ خامنائی نے انہیں شہید وطن قرار دیا۔ تہران میں لاکھوں لوگوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ان کا فیونرل قاسم سلیمانی کی یاد تازہ کر گیا۔ واٹ اٹ مینس؟ باقری کی ڈیتھ ایران کی ملٹری سٹرکچر میں ایک میجر گیپ کریٹ کرتی ہے۔ وہ ایک ایسے پلانٹ تھے جو بیٹل فیلڈ کے ہر کمپوننٹ کو انٹیگریٹ کرتے تھے، ٹیکنالوجی، آئیڈیالوجی، پراکسی اور ڈپلومیسی۔ ان کی اسیسینیشن کا ٹائمنگ بھی سگنیفیکنٹ ہے۔ 2 نیوکلیئر سائنٹسٹ ساتھ تھے۔ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل اور ویسٹ ایران کی نیوکلیئر ملٹری نیکسس کو ڈسمینٹل کرنے کے مشن میں ہے۔ جنرل محمد باقری صرف ایک جنرل نہیں تھے، وہ ایک ویژنری لیڈر تھے، ایک اسٹریٹجی تھے، ایک آئیڈیالوجی تھے جو بیٹل فیلڈ پر نظر نہیں آتی تھی لیکن ہر فرنٹ لائن پر ایکٹیو تھی۔ ان کے جانے کا مطلب ہے ایران کے لیے نئے ڈینجر، نئے چیلنجز، لیکن شاید ایک نئے ریٹیلیشن کا بھی آغاز۔ اور یہ بھی لوگ ان کی یاد میں ان کی اسٹریٹجی کو سمجھانے کے لیے اور ان کے امپیکٹ کو ایکنالج کرنے کے لیے ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم جنرل باقری جیسے فگرز کو ان کی ملٹری اور آئیڈیالوجیکل ڈیپتھ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ ولاگ میننگ فل لگا تو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ قاسم سلیمانی کے بارے میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔